اب تک میں نے غالباً آنے کا نہیں پڑھایا آپ کو، حالانکہ بہت بنیادی اہم دوا اور کئی دواؤں میں ذکر کر چکا ہوں میں اس کا۔ آرنیکا کسی کو پتہ کیا چیز ہے؟ یہ بتا سکتا ہے؟ پلانٹ ہے، مگر کیا ہے، کیسا پلانٹ؟ اس کے ساتھ مونٹینا بھی لکھا ہوتا ہے کہیں، آرنیکا مونٹینا، کیوں؟ پہاڑوں پہ جڑی بوٹی ہے، پہاڑوں میں جو بہت ساری چیزیں اگتی ہیں، یہ ہے کون سی، کوئی شناخت کر سکتے ہیں آپ اس کی؟ پہاڑی تمباکو، وہ جو آپ تمباکو سے اگے ہوئے دیکھتے ہیں نا بعض دفعہ پہاڑوں میں سیر کرتے ہوئے، وہ بالکل صاف دکھائی دیتا ہے تمباکو کی شکل کا، بڑا یہ آرنیکا ہے۔ اور پہاڑی تمباکو جو بنی نوع انسان کے فوائد ان کے لیے بہت کثرت سے ہومیوپیتھک میں استعمال ہوا ہے، اور بعض صورتوں میں تو انڈسپینسیبل دوا ہے، غیر معمولی فائدہ پہنچاتی ہے۔ سب سے اہم اس کا کردار خون پر ظاہر ہوتا ہے۔ خون کو کلاٹ کرنے کی بڑی گہری دوا ہے، خون میں کلاٹ ہونے کی ٹینڈنسی پیدا کرنے کی بڑی دوا ہے۔ اس لیے ہارٹ اٹیکس میں آرنیکا ایک لازمی دوا بن جاتی ہے۔ ہیپرین کیا اثر دکھاتی ہے آپ کی ایلوپیتھی میں؟ وہ تو اس کو گاڑھا ہونے سے بچاتی ہے۔ ہاں، تو اینٹی ہیپرین کس چیز کو کہتے ہیں؟ اینٹی ہیپرین تو کلاٹنگ فیکٹرز جو ہیں وہی کریں گے، لیکن اس کی کوئی وہ نہیں ہے کہ کلاٹ بنانے کی نہیں ہے ایسی دوا۔ وہی میں کہہ رہا ہوں، جی، آپ کے یہاں تو کوئی چیز نہیں ہے۔ یہ آرنیکا ہوگی۔ نہیں، میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہ فرق اس لیے بتا رہا ہوں جی کہ آپ کے یہاں لفظ ہیپرین سے جی جو دماغ میں تصور ہے اور جس طرح آپ اس کو استعمال کرتے ہیں، آپ کی اصطلاحوں کا تو مجھے علم نہیں، لیکن یہ مجھے علم پتہ ہے کہ آپ کیا سوچتے ہیں اس وقت۔ آپ ایسی دوائیں دیتے ہیں جو خون کو پگھلا دیتی ہیں، یعنی پتلا کر دیتی ہیں، اور ان میں خون میں جمنے کا مادہ کم ہو جاتا ہے۔ اینٹی کویگولنٹس، نہیں، ہیپرس کے لحاظ سے اینٹی کویگولنٹ ہے جی، اس کو کویگولیشن، اس کا دوائی کا نام ہیپرین ہے۔ جی جی ٹھیک ہے، ہیپرین وہ دوا ہے جو اینٹی کویگولنٹ ہے، اور آرنیکا بھی وہ دوا ہے جو اینٹی کویگولنٹ ہے، لیکن ان دونوں میں بہت فرق ہے۔ یہ خون کو پتلا نہیں کرتی، آرنیکا خون کو پتلا نہیں کرتی۔ آرنیکا جتنی دفعہ مرضی آپ کھلائیں، پتلے خون کی بلیڈنگ بھی شروع ہو جائے گی، لیکن اگر ہیپرین آپ بے احتیاطی سے دے دیں تو وہ خون کو پتلا کر دیتی ہے اور خطرناک بلیڈنگ ہو سکتی ہے۔ اس لیے آپریشن کے وقت بڑی مشکل پڑ جاتی ہے۔ ایسے مریض کو اگر مثلا ایسپرین بھی آپ دیتے رہے ہوں تو ایسپرین کا بھی ایک اینٹی کویگولنٹ ایفیکٹ ہے، اور اگر ڈاکٹر کو نہ بتایا جائے کہ ایسپرین کھا رہا ہے مریض اور وہ آپریشن کر دے تو بعض دفعہ ہیمریج سے مریض مر جاتا ہے۔ آرنیکا میں ایک فائدہ ہے جو ہیپرین میں نہیں ہے، کہ یہ کلاٹ کو تو پگھلاتی ہے لیکن خون کو پتلا نہیں کرتی، اور اس میں وقت ضرور جمنے کی صلاحیت کو ختم نہیں کرتی۔ اس لیے چوٹوں کے نتیجے میں جسم نیلا پیلا ہو گیا ہو اور جگہ جگہ چھوٹے چھوٹے کلاٹس بن گئے ہوں، یا اور کسی وجہ سے کہیں کلاٹس بن گئے ہوں، وہاں آپ بغیر کسی خطرے کے خوف کے، بغیر کسی خوف کے، ضرر کے خوف کے آرنیکا کو استعمال کر سکتے ہیں۔ اس لیے جب بھی کسی کو اٹیک ہو، آرنیکا اس کو میں دلواتا ہوں، دل کا حملہ ہو تو اس کو آرنیکا دلواتا ہوں، لیکن لیکسس کے ساتھ، الگ الگ نہیں۔ لیکسس سانپ کے کانٹے کی دوا ہے، اور ایسا سانپ جس کا خون پر اثر ہو اور دل کے اوپر حملہ کرتا ہو لیکن خون کے ذریعے، اس سانپ کے کانٹے کے لیے لیکسس دوا ہے، کیونکہ لیکسس وہ سانپ، اس سانپ کا نام ہے جس کا کانٹا خون کو منجمد کرتا، اس میں کلاٹنگ پیدا کرتا، اور اس کے نتیجے میں دل پر حملہ آور ہوتا ہے۔ لیکن بعض ایسے سانپ ہیں جو اعصاب کے راستے سے دل پر حملہ آور ہوتے ہیں اور خون پر بد اثر نہیں ڈالتے۔ ان میں چوٹی کا سانپ ناجا ہے، اور اس کے دل پر اثرات اور طرح سے مترتب ہوتے ہیں، اور آرنیکا سے کے اور طرح سے ہوتے ہیں، لیکسس کے۔
مگر لیکسز اور لیکسز سے ملتے جلتے سانپ وہ تھروپس وغیرہ وہ ایسے سانپ ہیں جن کا کلوٹنگ سے تعلق ہے، اور آرنیکا بھی کلوٹنگ سے تعلق رکھتا ہے. اس لیے اگر ایسی ملتی جلتی دواؤں کو ایک دوسرے کے بعد استعمال کریں تو خطرہ ہوتا ہے کہ وہ ایک دوسرے کو اینٹیڈوٹ کریں یا ایک دوسرے کے مخالفانہ رو چلا دیں. لیکسز میں کوئی اکیلی دیں گے آپ تو وہ اینٹی کلوٹنگ ایفیکٹ دکھائے گی، اس کے بعد آرنیکا دے دیں گے تو وہ بھی اینٹی کلوٹنگ ایفیکٹ دکھائے گی. لیکن جو رجحان لیکسز نے پیدا کر دیا ہے، خطرہ ہے کہ اس کے برعکس رجحان یہ پیدا کر دے. یہ جو خطرہ ہے یہ کوئی فرضی خیالی نہیں، بلکہ میں اپنے تجربے سے اس کو دیکھ چکا ہوں کہ کئی دفعہ اگر ہومیوپیتھ ایک ملتی جلتی دواؤں کو یکے بعد دے دیں، ہر کیس میں نہیں، بعض میں یہ نہیں ہوتا، لیکن بعض دوائیں ایسی ہیں جو اسی رو کو اپوزٹ شروع کر دیتی ہیں پیدا کرنے. اور سب سے زیادہ یہ چیز ٹائیفائڈ کے حملے کے دوران دکھائی دیتی ہے. ایک دوا جو آپ نے چن لی ہے، اگر اس میں مکس کرنا کچھ کر دیں، لیکن اگر وہ فائدہ نہ دے رہی ہو اور آپ سمجھیں یعنی یہ آہستہ فائدہ دے رہی ہو، آپ سمجھیں کہ کسی اور دوا کی ضرورت ہے، تو وہ اس رجحان کو ہی اینٹیڈوٹ کر دیتی ہے. مخالف رو ایسی چلاتی ہے کہ ٹائیفائڈ کے مریض کو پھر کوئی بھی پیغام صحیح نہیں ملتا. کچھ ادھر سے چل رہا ہے، کچھ ادھر سے چل رہا ہے، اور آپس میں ٹکرا رہے ہیں رجحانات، تو ایسا مریض پھر ہاتھ سے نکل جاتا ہے. ٹائیفائڈ میں ہمیشہ میں نے یہ احتیاط کی ہے کہ ایک دوا ایک دفعہ غور سے چن لی، اسی کو دیتا رہا ہوں، اور اگر نہیں تو پھر وہ چھوڑ کر کچھ عرصہ انتظار کے بعد یا اس کا اینٹیڈوٹ کر کے پھر دوسری دوا دی ہے. یا پھر اگر ایلوپیتھک علاج پہلے نہیں کروایا ہوا تو ایلوپیتھک کے حوالے کر دیتا ہوں کہ ان سے جو وقتی علاج ان کے قبضے میں ہے وہ کروا دیکھو. ہومیوپیتھک میں مزید میں کچھ نہیں کر سکتا، کیونکہ جن کیسز میں شروع میں نے یہ کیا نقصان اٹھایا ہے، وہ مریض پھر کسی رد عمل کے لائق نہیں رہتا. یہ مثال بتا کر میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اسی خطرے کے پیش نظر میں نے ہمیشہ آرنیکا اور لیکسز کو یا الگ الگ استعمال کیا ہے تو اکیلا وہی استعمال کیا ہے، اور اگر دونوں کو استعمال کرنا ضروری سمجھا احتیاطاً تو پھر ملا کر کرتا ہوں. اور آج تک میرے علم میں ملا کر استعمال کرنے کا کبھی کوئی نقصان سامنے نہیں آیا، اس لیے اس کو میں نے روٹین بنا دیا ہے. آرنیکا لیکسز 200 ہارٹ اٹیکس میں جہاں کلوٹنگ کے نتیجے میں ہارٹ اٹیک پیدا ہوا ہو یا اس کے بعد اس کے بد اثرات پیدا ہو چکے ہوں، جس طرح وہ جسم کا مسلز کا ایک حصہ مر جاتا ہے اور پھر ہمیشہ وہ اس پہ الیکٹروکارڈیوگرام میں وہ اتنا ٹکڑا مرا ہوا دکھائی دیتا ہے، اس کے لیے بھی یہ مفید ہے کسی حد تک. جہاں تک اعصاب میں دوبارہ زندگی پیدا کرنے کا تعلق ہے، یہ کوشش کرتی ہے.